اللہ 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 اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کان الناس امۃ واحدہ، تھے سب لوگ ایک دین پر، فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پھر بھیجے اللہ نے پیغمبر خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے، وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، اور اتاری ان کے ساتھ کتاب سچی کے فیصلہ کرے لوگوں میں جس بات میں وہ جھگڑا کریں، وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات بغیا بینہم، اور نہیں جھگڑا ڈھالا کتاب میں مگر انہی لوگوں نے جن کو کتاب ملی تھی اس کے بعد کہ ان کو پہنچ چکے صاف حکم آپس کی ضد سے۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، پھر اب ہدایت کی اللہ نے ایمان والوں کو اس سچی بات کی جس میں وہ جھگڑا کر رہے تھے اپنے حکم سے، وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ بتلاتا ہے جس کو چاہے سیدھا رستہ۔ ربط آیات اوپر دین حق سے اختلاف کرنے کی علت حب دنیا کو بتایا ہے، آگے اسی مضمون کی تائید فرماتے ہیں کہ مدت سے یہی قصہ چلا آ رہا ہے کہ ہم دلائل واضح دین حق پر قائم کرتے ہیں اور طالبان دنیا اپنی دنیوی اغراض کے سبب اس سے خلاف کرتے رہے۔ خلاصہ تفسیر، ایک زمانہ میں سب آدمی ایک ہی طریق پر تھے، کیونکہ اول دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام مع اپنی بیوی کے تشریف لائے اور جو اولاد ہوتی گئی ان کو دین حق کی تعلیم فرماتے رہے اور وہ ان کی تعلیم پر عمل کرتے رہے۔ ایک مدت اسی حالت میں گزر گئی، پھر اختلاف طبع سے اغراض میں اختلاف ہونا شروع ہوا، حتیٰ کہ ایک عرصے کے بعد اعمال و عقائد میں اختلاف کی نوبت آ گئی۔ پھر اس اختلاف کے رفع کرنے کو اللہ تعالیٰ نے مختلف پیغمبروں کو بھیجا جو کہ حق ماننے والوں کو خوشی کے وعدے سناتے تھے اور نہ ماننے والوں کو عذاب سے ڈراتے تھے، اور ان پیغمبروں کی مجموعی جماعت کے ساتھ آسمانی کتابیں بھی ٹھیک طور پر نازل فرمائیں، اور ان پیغمبروں کا بھیجنا اور کتابوں کا نازل فرمانا اس غرض سے تھا کہ اللہ تعالیٰ ان رسل و کتب کے ذریعے سے اختلاف کرنے والے لوگوں میں ان کے امور اختلافیہ مذہبی میں فیصلہ فرما دیں، کیونکہ رسل و کتب امر واقعی کا اظہار کرتے ہیں اور امر واقعی کے متعین ہونے سے ظاہر ہے کہ غیر واقعی کا غلط ہو جانا معلوم ہو جاتا ہے، اور یہی فیصلہ ہے۔ اور ان پیغمبروں کے ساتھ کتاب اللہ آنے سے چاہیے تھا کہ اس کتاب کو قبول کرتے اور اس کا پر مدار کار رکھ کر اپنے سب اختلافات مٹا دیتے، مگر بعضوں نے خود اس کتاب ہی کو نہ مانا اور خود اسی میں اختلاف کرنا شروع کر دیا، اور اس کتاب میں یہ اختلاف اور کسی نے نہیں کیا مگر صرف ان لوگوں نے جن کو اولاً وہ کتاب ملی تھی، یعنی اہل علم و اہل فہم نے، کہ اول مخاطب وہی لوگ ہوتے ہیں، دوسرے عوام ان کے ساتھ لگ لیا کرتے ہیں۔ اور اختلاف بھی کیسے وقت کیا کہ بعد اس کے کہ ان کے پاس دلائل واضح پہنچ چکے تھے، یعنی ان کے ذہن نشین ہو چکے تھے، اور اختلاف کیا کس وجہ سے؟ صرف باہمی زدہ زدی کی وجہ سے، اور اصل وجہ زدہ زدی کی حب دنیا ہوتی ہے، حب مال ہو یا حب جاہ، بس مدار علت مخالفت کا حق وہی حب دنیا ٹھہری، اور یہی مضمون تھا سابق میں۔ پھر یہ اختلاف کفار کا کبھی اہل ایمان کو مضر نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ایمان والوں کو وہ امر حق جس میں مختلفین اختلاف کیا کرتے تھے بفضل تعالیٰ رسولوں اور کتابوں پر ایمان لانے کی بدولت بتلا دیا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اسی کو راہ راست بتلا دیتے ہیں۔ معارف و مسائل، اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کسی زمانہ میں تمام انسان ایک ہی مذہب و ملت و عقیدہ و خیال پر تھے جو ملت حق اور دین فطرت تھی، پھر ان میں مزاج و مذاق اور راہ فکر کی اختلاف سے بہت سے مختلف خیالات و عقائد پیدا ہو گئے، جن میں یہ امتیاز کرنا دشوار تھا کہ ان میں حق کون سا ہے اور باطل کون سا۔ حق کو واضح کرنے اور صحیح راہ حق بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام بھیجے اور ان پر کتاب
کتابیں اور وحی نازل فرمائی۔ انبیاء علیہم السلام کی جدوجہد اور تبلیغ و اصلاح کے بعد انسان دو گروہوں میں منقسم ہو گئے۔ ایک وہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایات کو قبول کیا اور انبیاء علیہم السلام کے متبع ہو گئے، جن کو مومن کہا جاتا ہے۔ دوسرے وہ جنہوں نے آسمانی ہدایات اور انبیاء علیہم السلام کو جھٹلایا، ان کی بات نہ مانی، یہ لوگ کافر کہلاتے ہیں۔ اس آیت کے پہلے جملہ میں ارشاد ہے کان الناس امۃ واحدہ۔ امام راغب اصفہانی نے مفردات القرآن میں فرمایا ہے کہ لفظ امتن عربی لغت کے اعتبار سے ہر ایسی جماعت کو کہا جاتا ہے جس میں کسی وجہ سے رابطہ و اتحاد اور وحدت قائم ہو، خواہ یہ وحدت نظریات و عقائد کی ہو ایک زمانہ میں یا کسی ایک خطۂ ملک میں جمع ہونے کی، یا کسی دوسرے علاقہ یعنی نسب، زبان، رنگ وغیرہ کی۔ مفہوم اس جملہ کا یہ ہے کہ کسی زمانہ میں تمام انسان باہم متفق و متحد ایک جماعت تھے۔ اس میں دو باتیں قابل غور ہیں۔ اول یہ کہ اس جگہ وحدت سے کس قسم کی وحدت مراد ہے، دوسرے یہ کہ وحدت کس زمانہ میں تھی۔ امر اول کا فیصلہ تو اسی آیت کی آخری جملہ نے کر دیا جس میں اس وحدت کے بعد اختلاف واقع ہونے کا اور مختلف راہوں میں حق متعین کرنے کے لیے انبیاء علیہم السلام کے بھیجنے کا ذکر ہے، کیونکہ یہ اختلاف جس میں فیصلہ کرنے کے لیے انبیاء علیہم السلام اور آسمانی کتابیں بھیجی گئی ہیں، ظاہر ہے وہ نسب یا زبان یا رنگ یا وطن اور زمانہ کا اختلاف نہ تھا، بلکہ نظریات اور عقائد و خیالات کا اختلاف تھا۔ اسی کے مقابلہ سے معلوم ہوا کہ اس آیت میں وحدت سے بھی وحدت خیال، وحدت فکر و خیال اور وحدت عقیدہ و مسلک مراد ہے۔ تو اب مفہوم آیت کا یہ ہو گیا کہ ایک زمانہ ایسا تھا جب کہ تمام افراد انسانی صرف ایک ہی عقیدہ و خیال اور ایک ہی مذہب و مسلک رکھتے تھے۔ وہ عقیدہ و مسلک کیا تھا؟ اس میں دو احتمال ہیں، ایک یہ کہ سب عقیدہ توحید و ایمان پر متفق تھے، دوسرے یہ کہ سب کفر و ضلال پر متفق تھے، مگر جمہور مفسرین کے نزدیک راجح یہ ہے کہ مراد عقائد صحیحہ توحید و ایمان پر سب کا متحد ہونا ہے۔ سورہ یونس میں بھی اسی مضمون کی ایک آیت آئی ہے وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ یعنی سب آدمی ایک ہی امت تھے، پھر آپس میں اختلاف پڑ گیا، اور اگر اللہ تعالیٰ کا یہ ازلی فیصلہ نہ ہوتا کہ اس عالم دنیا میں حق و باطل، کھرا کھوٹا، سچ و جھوٹ ملے جلے چلیں گے، تو قدرت الہیہ ان سب جھگڑوں کا ایسا فیصلہ کر دیتی کہ حق سے اختلاف کرنے والوں کا نام ہی نہ رہتا۔ اور سورہ انبیاء میں فرمایا ان هذه امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون۔ یہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، اسی لیے سب میری ہی عبادت کرتے رہو۔ اسی طرح سورہ مومنون میں فرمایا وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ۔ یعنی یہ جو تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، اس لیے مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ ان تمام آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ وحدت سے عقیدہ و مسلک کی وحدت اور دین حق توحید و ایمان میں سب کا متحد ہونا مراد ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ دین حق اسلام و ایمان پر تمام انسانوں کا اتفاق و اتحاد کس زمانہ کا واقعہ ہے، یہ وحدت کہاں تک قائم رہی۔ مفسرین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ واقعہ عالم ازل کا ہے، جب تمام انسانوں کی ارواح کو پیدا کر کے ان سے سوال کیا گیا تھا الست بربکم، یعنی کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور سب نے بلا استثناء یہ جواب دیا تھا کہ بے شک آپ ہمارے رب اور پروردگار ہیں۔ اس وقت تمام افراد انسانی ایک ہی عقیدہ و حق پر قائم تھے جس کا نام ایمان و اسلام ہے کرتبی۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ وحدت عقیدہ کا واقعہ اس وقت کا ہے جب کہ آدم علیہ السلام مع اپنی زوجہ محترمہ کے دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی اولاد ہوئی اور پھیلتی گئی۔ وہ سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کے دین اور انہی کی تعلیم و تلقین کے تابع توحید کے قائل تھے، اور سب کے سب با استثناء قابل وغیرہ متبع شریعت و فرمانبردار تھے۔ مسند براز میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کے ساتھ یہ بھی مذکور ہے کہ وحدت عقیدہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام تک قائم رہی۔ اسی وقت تک سب کے سب مسلم اور توحید کے معتقد تھے،
اور آدم علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کے درمیان زمانہ 10 قرن ہے۔ بظاہر قرن سے 1 صدی مراد ہے تو کل زمانہ 1000 سال کا ہو گیا۔ اور بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ وحدت عقیدہ کا زمانہ وہ ہے کہ جب کہ نوح علیہ السلام کی بدعا سے دنیا میں طوفان آیا اور بجز ان لوگوں کے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے تھے باقی ساری دنیا غرق ہو گئی تھی۔ زمانہ طوفان ختم ہونے کے بعد جتنے آدمی اس دنیا میں رہے وہ سب مسلمان، موحد اور دین حق کے پیرو تھے، اور در حقیقت ان تینوں اقوال میں کوئی اختلاف نہیں، اور یہ تینوں زمانے ایسے ہی تھے جس میں سارے انسان ملت واحدہ اور امت واحدہ بنے ہوئے دین حق پر قائم تھے۔ آیت کے دوسرے جملہ میں ارشاد ہے فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا اور خوشی سناتے تھے اور ڈراتے تھے، اور ان کے ساتھ کتابیں بھی ٹھیک طور پر نازل فرمائیں اس غرض سے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں میں ان کے امور اختلافیہ میں فیصلہ فرما دیں۔ یہاں یہ بات قابل غور طلب ہے کہ اوپر کے جملہ میں تمام انسانوں کا امت واحدہ اور ملت واحدہ ہونا بیان کیا تھا، اور اس جملہ میں اسی پر تفریح کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ ہم نے انبیاء اور کتابیں بھیجی تاکہ اختلاف کا فیصلہ کیا جائے۔ ان دونوں جملوں میں بظاہر جوڑ نہیں معلوم ہوتا کیونکہ انبیاء اور کتابوں کے بھیجنے کی علت لوگوں کا اختلاف ہے، اور اختلاف اس وقت تھا نہیں، مگر جواب بالکل واضح ہے۔ مراد آیت مذکورہ کی یہ ہے کہ ابتدائے عالم میں تمام انسان ایک ہی عقیدہ حق کے قائل اور پابند تھے، پھر رفتہ رفتہ اختلافات پیدا ہو گئے، اختلافات پیدا ہونے کے بعد انبیاء علیہم السلام اور کتابیں بھیجنے کی ضرورت پیش آئی۔ اب ایک بات رہ جاتی ہے کہ اوپر صرف امت واحدہ ہونے کا ذکر کیا گیا، اختلاف پیدا ہونے کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ جو لوگ قرآن کریم کے اسلوب حکیم پر کچھ نظر ڈالتے ہیں ان کے لیے اس کا جواب مشکل نہیں کہ قرآن کریم احوال ماضیہ کے بیان میں قصہ کہانی یا تاریخ کے کتابوں کے سارے قصے کو کہیں نقل نہیں کرتا بلکہ درمیان سے وہ قصہ حذف کر دیتا ہے جو اس سیاق کے کلام سے خود بہت سمجھا جا سکے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ میں جو قیدی رہا ہو کر آیا اور خواب کی تعبیر حاصل کرنے کے لیے اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے یوسف علیہ السلام کے پاس بھیج دو، تو قرآن میں اس قیدی کی تجویز نقل کرنے کے بعد بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ یوسف ایھا الصدیق، اس کا ذکر نہیں کیا کہ بادشاہ نے اس کی تجویز کو پسند کیا اور اس کو جیل خانہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا، تو وہ وہاں پہنچ کر ان سے مخاطب ہوا، کیونکہ پچھلے اور اگلے جملوں کو ملانے سے یہ ساری باتیں خود بہت سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح اس آیت میں وحدت ملت کے بعد اختلاف واقع ہونے کا ذکر اس لیے ضروری نہیں سمجھا گیا کہ اختلاف کا وقوع تو ساری دنیا جانتی ہے، ہر وقت مشاہدہ میں آتا ہے۔ ضرورت اس امر کے اظہار کی تھی کہ ان اختلاف کثیرہ سے پہلے ایک زمانہ ایسا بھی گزر چکا ہے جس میں سارے انسان ایک ہی مذہب و ملت اور ایک ہی دین حقائق کے پیرو تھے، اسی کو بیان فرمایا۔ پھر جو اختلاف دنیا میں پھیلے ہوئے وہ سب کے مشاہدہ میں آ رہے ہیں، ان کے وقوع کا بیان کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ ہاں یہ بتلایا گیا کہ ان اختلافات میں رائے حق کی ہدایت اور رہنمائی کا سامان حق تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس کے متعلق ارشاد ہوا فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ، یعنی حق تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا جو دین حق کا اتباع کرنے والوں کو دائمی آرام و راحت کی خوشخبری اور اس سے اغراض کرنے والوں کو عذاب جہنم کی وعید سنا دیں، اور ان کے ساتھ اپنی وحی اور کتابیں بھیجی جو مختلف عقائد و خیالات میں صحیح اور حق کو واضح کر کے بتلا دیں۔ اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ انبیاء و رسل اور آسمانی کتابوں کے کھلے ہوئے فیصلوں کے بعد بھی یہ دنیا 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے ان ہدایات واضحہ کو قبول نہ کیا، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ قبول نہ کرنے والے اول وہی لوگ ہوئے جن کے پاس یہ انبیاء اور آیات الہیہ بھیجی گئی تھیں، یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ، اور اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ آسمانی کتابوں میں کوئی اشتباہ یا التباس کی گنجائش نہ تھی کہ ان کی سمجھ میں نہ آئے یا غلط فہمی کا شکار ہو جائیں، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ جاننے بوجھنے کے باوجود ان لوگوں نے محض ضد اور ہٹ دھرمی سے انکار کیا۔
اور دوسرا گروہ وہ ہوا جن کو اللہ تعالیٰ نے راہ ہدایت پر لگا دیا اور جس نے انبیاء و رسول اور آسمانی کتابوں کے فیصلے ٹھنڈے دل سے تسلیم کیے۔ انہی دونوں گروہوں کا بیان قرآن کریم نے سورۃ تغابن میں اس طرح فرمایا ہے: خَلَقَکُم فَمِنکُم کافر وَمِنکم مُؤْمِن، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں سے کچھ کافر و منکر ہوگے، کچھ مومن و مسلم۔ خلاصہ مضمون آیت کان الناس امۃ واحدۃ کا یہ ہے کہ پہلے دنیا کے سب انسان دین حق پر قائم تھے، پھر اختلاف طباع سے اغراض میں اختلاف ہونا شروع ہوا، ایک عرصہ کے بعد اعمال و عقائد میں اختلاف کی نوبت آ گئی، یہاں تک کہ حق و باطل میں التباس ہونے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام اور اپنی کتابیں راہ حق کی ہدایت کرنے کے لیے اور اسی دین حق پر دوبارہ قائم ہو جانے کے لیے بھیجی، جس پر سب انسان پہلے قائم تھے، لیکن ان سب ہدایات واضحہ اور آیات بینات کے ہوتے ہوئے کچھ لوگوں نے مانا اور کچھ لوگوں نے ضد اور عناد سے انکار و انحراف کی راہ اختیار کر لی۔ مسئلہ اس آیت سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ اول یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو بہت سے انبیاء اور کتابیں دنیا میں بھیجی، یہ سب اس واسطے تھیں کہ یہ لوگ جو دین حق کی ملت واحدہ کو چھوڑ کر مختلف فرقوں میں بٹ گئے ہیں، پھر ان کو اسی ملت واحدہ پر قائم کر دیں۔ انبیاء کا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا کہ جب لوگ اس راہ حق سے پچھلے تو ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی بھیجا اور کتاب اتاری تاکہ اس کے موافق چلیں، پھر کبھی بہکے تو دوسرا نبی اور کتاب اللہ تعالیٰ نے اسی راہ حق پر قائم کرنے کے لیے بھیج دیا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے تندرستی ایک ہے اور بیماریاں بے شمار۔ جب ایک مرض پیدا ہوا تو اس کے موافق دوا اور پرہیز مقرر فرمایا، جب دوسرا مرض پیدا ہوا تو دوسری دوا اور پرہیز اس کے موافق بتلا دیا۔ اب آخر میں ایسا جامع نسخہ تجویز فرمایا کہ جو ساری بیماریوں سے نجات پانے میں اس وقت تک کے لیے کامیاب ثابت ہو جب تک اس عالم کو باقی رکھنا منظور ہو۔ یہ مکمل اور جامع نسخہ ایک جامع اصول علاج سب پچھلے نسخوں کے قائم مقام اور آئندہ سے بے نیاز کرنے والا ہو، اور وہ نسخہ جامع اسلام ہے جس کے لیے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن بھیجے گئے، اور پچھلی کتابوں میں تحریف ہو کر جو پچھلے انبیاء کی تعلیمات ضائع اور گم ہو جانے کا سلسلہ اوپر سے چلا آیا تھا، جن کے سبب نئے نبی اور نئی کتاب کی ضرورت پیش آتی تھی، اس کا یہ انتظام فرما دیا گیا کہ قرآن کریم کی تحریف سے محفوظ رہنے کا ذمہ خود حق تعالیٰ نے لے لیا، اور قرآن کریم کی تعلیمات کو قیامت تک ان کی اصلی صورت میں قائم اور باقی رکھنے کے لیے اللہ جل شانہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم علی صاحب الصلاۃ والسلام میں تا قیامت ایک ایسی جماعت قائم رکھنے کا وعدہ فرما لیا جو ہمیشہ دین حق پر قائم رہ کر کتاب و سنت کی صحیح تعلیم مسلمانوں میں شائع کرتی رہے گی، کسی کی مخالف و عداوت ان پر اثر انداز نہ ہوگی۔ اس لیے اس کے بعد دروازہ نبوت اور وحی کا بند ہو جانا ناگزیر امر تھا، آخر ختم نبوت کا اعلان کر دیا گیا۔ خلاصہ یہ کہ مختلف زمانوں میں مختلف انبیاء اور ان کی مختلف کتابیں آنے سے کوئی اس دھوکہ میں نہ پڑ جائے کہ انبیاء اور کتابیں تو لوگوں کو مختلف فرقوں میں تقسیم کرنے اور افتراق پیدا کرنے کے لیے نازل کی گئی ہیں، بلکہ منشا ان سب انبیاء اور کتابوں کا یہ ہے کہ جس طرح پہلے سارے انسان ایک ہی دین حق کے پیرو ہو کر ملت واحدہ تھے، اسی طرح پھر اسی دین حق پر سب جمع ہو جائیں۔ مثلا دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مذہب کی بنا پر قومیت کی تقسیم مسلم و غیر مسلم کا دو قومی نظریہ عین منشا قرآنی کے مطابق ہے۔ آیت فَمِنکُم کافر وَمِنکم مُؤْمِنٌ اس پر شاہد ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی واضح ہو گیا کہ اسلام میں اس کو دو قومی نظریے کی اصل بنیاد در حقیقت صحیح متحدہ قومیت پیدا کرنے پر ہے، جو ابتدائی آفرینش میں قائم تھی، جس کی بنیاد وطنیت پر نہ تھی بلکہ عقیدہ حق اور دین حق کی پیروی پر تھی۔ ارشاد قرآنی کان الناس امۃ واحدہ نے بتلایا کہ ابتدائی عالم میں اعتقاد صحیح اور دین حق کی پیروی کے اعتبار سے ایک صحیح اور حقیقی وحدت قومی قائم تھی، بعد میں لوگوں نے اختلاف پیدا کیے، انبیاء نے لوگوں کو اسی اصلی وحدت کی طرف بلایا، جنہوں نے اس کی دعوت کو قبول نہ کیا وہ اس متحدہ قومیت سے کٹ گئے اور جداگانہ قوم قرار دیے گئے۔ مثلا تیسری بات اس آیت سے یہ معلوم ہوئی کہ ازل سے سنت اللہ یہی
یہی جاری ہے کہ برے لوگ ہر نبی مبعوث کے خلاف اور ہر کتاب الہی سے اختلاف کو پسند کرتے رہے اور ان کے مقابلہ و مخالفت میں پورا زور خرچ کرنے کے لیے آمادہ رہے ہیں۔ تو اب اہل ایمان کو ان کی بدسلوکی اور فساد سے تنگ دل نہ ہونا چاہیے۔ جس طرح کفار نے اپنے بڑوں کا طریقہ کفر و عناد اور انبیاء کی مخالفت کا اختیار کیا، اسی طرح مومنین صالحین کو چاہیے کہ وہ اپنے بزرگوں کا یعنی انبیاء علیہ السلام کا وظیفہ اختیار کریں کہ ان لوگوں کی ایذاؤں اور مخالفتوں پر صبر کریں اور حکمت و موعظت اور نرمی کے ساتھ ان کو دین حق کی طرف بلاتے رہیں۔ اور شاید اسی مناسبت سے اگلی آیت میں مسلمانوں کو مصائب و آفات پر تحمل اور صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ الحمدللہ حمدًا کثیرًا طیبًا مبارکاً فیہ کما یحب ربنا و یرضیٰ۔